مجھے پی ایچ ڈی کے وائوا لینے کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں شہروں میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جب میں یو ٹی میں پروفیسر تھا تو ہالینڈ کی ایک یونیورسٹی آف یوٹریچ جس کو میں پڑھتا ہوں، وہ یوٹریخ تھا بیسیکلی، وہاں سے مجھے میسج آیا، پیغام آیا، انویٹیشن آیا کہ آپ ایک ایکسٹرنل ایویلیوٹر کے طور پہ ہماری یونیورسٹی میں آئیں اور ایک پاکستانی جو ہمارا پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے تھیسس ریسرچ کو ایکسٹرنلی ایویلیویٹ کریں، باہر سے آ کے اس کا مطالعہ کر کے اس پہ اپنے ٹیکنیکل کمنٹس دیں۔ تو میں نے 2-3 دن کی چھٹی لی اور میں ایمسٹرڈم پہنچا، اور ایمسٹرڈم سے کوئی آگے 3-4 گھنٹے کی ڈرائیو تھی یونیورسٹی آف یوتریخ۔ وہاں پہ اتفاق سے پنجاب یونیورسٹی کے 2 سینئر پروفیسر بھی موجود تھے، ڈاکٹر ناصرہ اور ڈاکٹر جدود، میرے بڑے پرانے مہربان ہیں۔ تو ہم 3 پروفیسرز کا وہاں پینل تھا اور 4-5 لوکل پروفیسرز تھے ہالینڈ کے، جس کو ڈچ کہتے ہیں۔ جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے سینئر آفیشل تھے، اور وہ پی ایچ ڈی کے لیے ہالینڈ گئے ہوئے تھے اس یونیورسٹی میں، اور پبلک پالیسی کوئی ٹاپک تھا جو 12 سال پہلے مجھے پورا ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو مجھے جس پروفیسر نے انوائٹ کیا اس کا نام تھا ڈاکٹر پال۔ ڈاکٹر پال کینسر کی آخری سٹیج پہ تھے۔ مزے کی بات ہے، یہ حیرانگی کی بات دیکھیں، اور وہ اسی جوش اور جذبے سے کام کر رہے تھے جس طرح کوئی 30 سال کا 32 سال کا ینگ پروفیسر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور مجھے یہ بھی کسی نے بتایا کہ ان کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی زندگی کچھ مہینے اور ہے، لیکن وہ چل بھی رہا تھا، اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈیفینس بھی کروا رہا تھا، اور ایک عجیب و غریب میں نے اس میں جذبہ، شوق اور ذوق دیکھا، اور ایسے لگتا تھا کہ اس کو عمر خضر ملی ہوئی ہے اور کینسر اس کو ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے پاس ایک کاز تھا کہ میں نے ایک بچے کو جو وہاں کا لوکل نہیں ہے، اس کو گریجویٹ میں نے ڈگری دلوانی ہے، اس نے باقاعدہ ہم سب کو وی آئی پی پروٹوکول دیا، مجھے بے پناہ عزت دی، اور کئی دفعہ میرا شکریہ ادا کیا کہ میں پاکستان سے ہالینڈ اس کے وائوے کے لیے آیا ہوں، پی ایچ ڈی ڈیفینس جس کو کہتے ہیں۔ خیر قصہ مختصر، اس کا ڈیفینس ہوا اور ڈگری ایوارڈ ہوئی، اور وہ ڈگری ایوارڈ ہونے کی سٹوری جو میں نے دیکھی وہ اگلی کسی موقع پہ میں آپ کو پیش کروں گا۔ لیکن سب سے عجیب سی بات مجھے لگی اس پروفیسر کی اللہ لوکی، اگر وہ اس کا تھیسس ڈیفینس نہ بھی کراتا، ہم مسلمان ہیں وہ کرسچنز ہیں، اور اس نے کوئی چیز کی تخصیص و تقسیم نہیں رکھی۔ دیر واز نو ڈسکرمنیشن ایٹ آل، رنگ، نسل، عقیدہ یا جنس کی بیس پہ انہوں نے تخصیص ختم کر دیا اداروں میں، تعلیم میں اور ادروائز، اور میرے خیال میں ان کی ترقی کی یہ بھی ایک راز ہے، ان کی اللہ لوکی۔ مجھے بعد میں کسی اور نے بتایا کہ یہ ابھی سٹی کونسل میں جو لوکل کونسل ہے وہاں پہ ٹریفک کے مسئلے حل کرنے کے لیے، لوکل اور ایشوز ہیں جو سوشل ایشوز، ان کو ریزولو کرنے کے لیے اپنا ٹائم کینسر کی آخری سٹیج پہ والنٹیئر کرتا ہے، اور پبلک ویلفیئر کے لیے، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور کمیونٹی انگیجمنٹ میں یوتھ کو انگیج کرنا، اسٹوڈنٹس کے مسئلے حل کرنا، یونیورسٹیوں میں ٹائم دینا، اور ہم جیسے ناچیز کو پاکستان سے بلا کے ریکویسٹ کر کے لوکل ڈیفینس کرا کے ڈگریاں اوارڈ کرنا، یہ سارا صدقہ جاریہ، یہ سارے کا سارا بے لوثی اور بے غرضی سے یہ وہ کام کرتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کا ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے، وہ ڈاکٹر پال کے نام، کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص اکاؤنٹ ہے بے غرضی اور بے لوثی میں۔ اگر آپ اپنے اچھے اعمال پہ بے غرضی اور بے لوثی کا تڑکا ڈالتے ہیں تو اللہ کی برکتیں اور رحمتیں آپ کے پیچھے بھاگتی ہیں، کامرانی شادمانی اٹھا کے آپ کو اوپر لے جاتی ہیں۔